अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़े दावे होते रहे कि पहली बार शायद फजलुर रहमान हक और सच की साइड पर खड़े हो जाएंगे। मुलाकातें एक के बाद एक मुलाकात, फजलुर रहमान अहमियत इख्तियार कर गए। फिर खबरें आईं कि फजलुर रहमान की हुकूमत से बातचीत तय हो गई है। फिर खबरें आईं कि मामलात किसी एक आध तरमीम पे फंसे हुए हैं। फिर सामने आया कि सिर्फ जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ानी बल्कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ानी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो चीज़ किसी को नहीं बताई जा रही वो ये है कि हुकूमती सफ़ों में अभी तक खलबली मची हुई है। सब कहते हैं कि नंबर्स पूरे हैं, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। काबीना का इजलास एक बार फिर डिले का शिकार हो गया। इससे पहले काबीना का इजलास सुबह होना था और असम्बली का इजलास उसके बाद होना था। पहले ये दोनों चीज़ें डिले की गई, अब एक बार फिर काबीना का इजलास ताखीर का शिकार किया गया है। अगर नंबर्स पूरे हैं, अगर हर मामला तय है, तो फिर ये ताखीर किस चीज़ की हो रही है? जाहिर है ये एक सियासत है। सियासत में दावे तो बड़े होते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम ये कर बैठे हैं, यूं कर लिया है, वो कर लिया है। लेकिन सामने गेम तब आती है जब वोटिंग होगी या तरमीम पेश की जाएगी। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है पीटीआई के लीडरान की बातचीत से कि जोर जबरदस्ती पीटीआई के ही लोगों के वोट डलवा दिए जाएंगे और बाद में कहा जाएगा कि ठीक है हमारी बदमाशी है, और सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि बदल दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब आईनी मुकदमात नहीं देखेगी बल्कि एक नई अदालत बनेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सोमोटो लेने का इख्तियार भी नहीं रहेगा। इस तरह का कुछ कर दिया जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। साथ ही आर्टिकल 63A में तरमीम कर दी जाएगी कि वोट आप डाल सकते हैं लेकिन डालने के बाद आप नाअहल हो जाएंगे। तो इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन हुकूमत क्यों परेशान है? अगर ये सब कुछ इनके हाथ में है, क्यों मोहसिन नकवी कभी अंदर जाता है कमेटी मीटिंग में और वहां से इसहाक डार को साथ ले आता है, फिर किसी से बात करवाता है, फिर आता है, फिर बिलावल से बात करता है, फिर घूम फिर के शहबाज शरीफ के पास जाता है? हो क्या रहा है? अगर सब कुछ आपका मुकम्मल है, क्या प्लानिंग हो रही है? फिर करें ना फिर आईनी तरमीम। कहते हैं नवाज शरीफ जाती उम्रा से पहुंच रहा है, चलें नवाज शरीफ पहुंच गया। फिर डिले का मतलब एक ही बात है कि कहीं कोई चीज फंसी हुई है, कोई एक ऐसी तरमीम है, अगर नंबर मान भी लिया जाए कि इनके पूरे हो गए, कोई एक ऐसी तरमीम है कम अज कम जहां पे बात फंसी हुई है। और मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि सब कुछ होने के बावजूद अपनी अदलिया, अपने जज, अपनी अदालतें, सब कुछ अपना करने के बावजूद जंगल के बादशाह को यह खतरा है कि नवाज शरीफ की क्योंकि एक बुग़्ज़ और कीने वाली तबीयत है और क्योंकि उसने उसे वजीर आज़म नहीं बनने दिया और शहबाज को चूज किया है, तो कहीं वो एक्सटेंशन ना होने देगा। यानी जंगल के बादशाह को बाकी सब चीजें तो करवानी ही करवानी है क्योंकि उसे कंट्रोल लेना है। वो अपनी एक्सटेंशन भी आईनी तरमीम के जरिए करवाना चाहता है कि आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत भी असम्बली के बराबर हो जाए, 5 साल की हो जाए, और उसके साथ जो उनका अपना मोहरा है सिकंदर सुल्तान राजा, उसको भी एक्सटेंशन दे दी जाए और कहा जाए कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता, जो मौजूदा होगा ये काम जारी रखेगा। हालांकि आइन में ये लिखा है कि जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट है फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी अपनाएगा जब तक कि नया नहीं आ जाता। लेकिन इसमें तब्दीली करने का सोच रहे हैं ताकि सिकंदर सुल्तान राजा भी चलता रहे। इधर से काजी को नई अदालत बना के उसका चीफ बना दिया जाए, उधर से मंसूर अली शाह का रास्ता रोक के एक बेवकूफ़ सी अदालत बना के उसमें अमीनुद्दीन खान को बिठा दिया जाए, यानी 5 जजेस के पैनल से जज बना दिए जाएं। ये सारा करने के बावजूद भी जंगल का बादशाह मुतमईन नहीं है। वो कह रहा है कि पहले मेरी एक्सटेंशन करो भाई, इस पे राजी हो जाओ सारे। तो मुझे लगता है कि मामला यहां फंसा हुआ है। देखें हुकूमत इतनी बड़ी बिसात क्यों बिछाएगी? हुकूमत अगर आईनी तरमीम की कोशिश करती है, बिल फर्ज स्टेबल करती है और फेल हो जाती है, तो ये तो हुकूमत गिर जाएगी। अगर हुकूमत इतने एतमाद से, इतने इस जबर के बाद, माएँ बहनें बेटियां अगवा करने के बाद भी आईनी तरमीम के नंबर्स नहीं पूरे कर सकती, तो हुकूमत का तो जवाब ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये हुकूमत ताब नहीं ला सकेगी और ये आईनी तरमीम फेल होती है तो आगे 21-22 को पीटीआई का लाहौर में जलसा है, वहां पे दमादम मस्त कलंदर होगा, अवाम बाहर होगी। क्या हुकूमत ये ताब ला सकेगी? तो ये इनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। भागम भाग इस टाइम असम्बली के अंदर वो हो रहा है नाज़रीन कराम कि अगर पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इतना जोर लगाया जाता
تو شاید پاکستان ٹھیک ہو جاتا. جتنی ترامیم کر رہے ہیں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو عوام کو تعلیم دے سکے, صحت دے سکے, بلکہ الٹا جو انصاف کا آخری چانس ہے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. ایسے میں آپ کو کچھ کلیئرٹی دے دوں. کچھ لوگ میٹھیاں گولیاں دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آئین کے بنیادی ڈھانچے کو اگر یہ ہلانے کی کوشش کریں گے تو سپریم کورٹ سو موٹو لے لے گی اور اس کے بعد اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ میٹھی گولیاں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. اور میں نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے سلمان اکرم راجہ سے مختلف اوقات میں, جو اپنی قانونی رائے اس پہ دیتے ہیں. انہوں نے ایک رائے دی تھی جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا کہ 3 ججز کی کمیٹی ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچ کون سا بننا ہے, سو موٹو لینا ہے یا نہیں, کیس کون سا لگنا ہے. ابھی امرتا بندیال نے اس پر سو موٹو لے لیا تھا اور اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے آ کر اس لا کو ایکٹیویٹ کیا تھا. سلمان اکرم راجہ کی اس ٹائم یہ رائے تھی, اور وہ پی ٹی آئی کے قریب بھی تھے, عمران خان کو قانونی مشورے بھی دیتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اب قانون بن گیا ہے تو اب تو اسی پہ عمل کرنا پڑے گا. قانون ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن قانون بن گیا ہے. اگر اس پہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی بھی کرنی ہے, اس کو دیکھنا بھی ہے, اس کو کنگالنا بھی ہے, تو اس قانون کو فالو کر کے سو موٹو لینا پڑے گا, تب ہو سکے گا. اسی لیے وہ جو سو موٹو لیا تھا بندیال صاحب نے, وہ بڑا کنٹروورشل سو موٹو بن گیا تھا کیونکہ قانون بننے کے بعد انہوں نے لیا تھا. یہی بات آپ کو اب میں سمجھانے لگا ہوں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم غلط طریقے سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا. جب ایک بار ترمیم ہو جائے گی اور اس میں یہ لکھا آ جائے گا آئین کے اندر کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ کسی قسم کی آئینی مقدمات نہیں دیکھے گی, آئین کی تشریح کے مقدمات نہیں دیکھے گی, کسی قسم کی قانونی پیچیدگیاں نہیں دیکھے گی, صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات دیکھے گی, اور ہم ایک اور آئینی عدالت بنا رہے ہیں جو اس طرح کے مقدمات دیکھے گی, تو اسی دن سے جس دن یہ پاس ہوگی اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گا, یعنی صدر اس پر سائن کر دیں گے, تو مجھے لگتا ہے آج ہی قومی اسمبلی سے یہ پاس کروانے کی کوشش کریں گے, آج ہی سینٹ سے کرنے کی کوشش کریں گے, اور آج ہی راتوں رات زرداری صاحب اس پر سائن کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ عدالتیں کھلنی ہیں کل, اور اس وقت تک یہ قانون جاری ہو چکا ہوگا. تو عدالت اگر سو موٹو کا نوٹس لے گی تو حکومت نہیں جائے گی, کوئی حکومت کا وکیل نہیں جائے گا, اور انہیں بتایا جائے گا کہ اب آپ کی یہ طاقت نہیں ہے, اب آپ کی یہ پاور ہے ہی نہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ. سپریم کورٹ کے پاس اگر چانس ہے تو آج رات کو عدالت کھولنا ایک واحد چانس ہے, اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. مجھے نہیں پتا نمبرز پورے ہیں یا نہیں, کیونکہ گیم مکس آ رہی ہے. اگر تو فضل الرحمان مان گئے ہیں پوری طرح سے, جیسے کہ وہ ہمیشہ مان جاتے ہیں اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر تو سمجھیں کہ نمبرز پورے ہیں. لیکن اگر فضل الرحمان کہیں پرنسپل سٹانس لے جاتے ہیں, جو کہ امید نہیں ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید نمبرز نہ ہوں. لیکن سپریم کورٹ کے پاس آج کی رات آخری چانس ہے. جس لمحے یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوتی ہے اور یہ آ جاتی ہے سینٹ میں, اس کے دوران ہی اگر عدالت کھل جائے اور نوٹس کر دیے جائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. میں کوئی وکیل نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ ٹکے ٹوکری ہونے جا رہی ہے. سپریم کورٹ کی اتنی بھی حیثیت نہیں رہے گی جتنی ایک میجسٹریٹ کی حیثیت ہے. میجسٹریٹ تو پھر بھی یہ کئی دفعہ 144 نافذ کر دیتا ہے, کبھی آپ کا ریمانڈ دے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھی وہ نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے سب سے امپورٹنٹ. ایسے میں عمران خان نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے, میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. عمران خان نے پیغام بھیجا اڈیالہ جیل سے. کہتے ہیں کہ قابض مافیا اور ان کے ہینڈلز ملکی مفادات سے قطع نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارا ہے. قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراڈ کی شفاف تحقیقات سے بچ نکلنے کے لیے نئی آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 20 سے کم سیٹیں جیتنے والی نون لیگ عدلیہ پر بالکل اسی طرز کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے 1997 میں ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ عدلیہ کے اختیارات سلب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں,
پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے آ رہی فارم 47 کی حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ خان صاحب، کیا واقعی پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اب گھروں میں بیٹھ کے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر میں یہ واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی ہر صورت ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال دیں گے، مطلب یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو کریں گے ہی کریں گے، اس کے جواب میں عوامی رد عمل سڑکوں پر آئے گا۔ مجھ پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی ٹویٹ کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، تو ساتھ میں ان کو چاہیے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں۔ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل کر لیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگتا۔ اس وقت بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست نہیں بلکہ کٹ پتلیوں کی طرح چند اشخاص کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں۔ سپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ہونے جا رہی تھی، باجوہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر رانا ثناءاللہ کا بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو کیسے منشیات میں پکڑا گیا۔ پھر صحافی متی اللہ جان کا بھی عمران خان نے ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ 21 ستمبر کو ہر صورت لاہور میں ہم جلسہ کریں گے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے۔ پھر عمران خان نے اپنی قربانی کا ذکر کیا کہ میں 1.25 سال سے ناحق جیل میں قید ہوں، میں لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں، جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ تو اسی لیے اب عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی عدلیہ کو ہم بچائیں گے جو اس ٹائم انصاف کی آخری امید ہے، کیونکہ کچھ ججوں نے ہمت کی ہے۔ اب تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔